اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور اس کی ناراضگی۔ انسانوں پہ تو چھوڑ دو، ہمارے پہ تو چھوڑ دو، آزمائش میرے رب العالمین نے جتنے بھی نبی آکے گئے سب سے اللہ نے آزمائشیں لی، صحابیوں سے بھی اللہ نے لی آزمائشیں۔ ہم عبادت بھی کر رہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے، تو بھی جو ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو دیکھو ہم پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہیں، اور جو آپ پریشان ہو، اللہ بندے پہ ایک حد تک آزمائش لیتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے رقیہ سینٹر کلیان میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سجاد بھائی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور اس کی ناراضگی۔ تو ہمارے سجاد بھائی ہمیں اس کے بارے میں خلاصہ کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ نے جو آج سوال کیا ابھی آپ نے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی جو پکڑ، اصل میں جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ بندے کو وہ کھانا پانی ہوا غذا نہیں دیتا ہے، وہ ہر چیز دے گا، بس وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس چیز سے سمجھ لینا کہ اللہ جو ہے ناراض ہو گیا۔ اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اللہ کی آزمائش، تو آزمائش تو انسانوں پہ تو چھوڑ دو، ہمارے پہ تو چھوڑ دو، آزمائش میرے رب العالمین نے جتنے بھی نبی آکے گئے سب سے اللہ نے آزمائشیں لی، صحابیوں سے بھی اللہ نے لی آزمائشیں۔ اب کچھ لوگوں کا مجھے فون آیا تھا، طارق بھائی کو فون آتی ہے چیزوں کو لے کے کہ ہم عبادت بھی کر رہے، ہم قرآن بھی پڑھ رہے، تو بھی جو ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو دیکھو ہم پہ کوئی مسئلے تو نہیں ہیں۔ اب ہر چیز کو ہم اگر مسئلوں کو دیکھ کے کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی اللہ جو ہے بندے کی آزمائش بھی لیتا ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ پاک لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو ہم کو ہر چیز کو جادو جنات شیطان کو لے کے نہیں سوچنا ہے، کبھی کبھی اللہ جو ہے آزمائش بھی لیتا ہے۔ اب آزمائش، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، اور جو آپ پریشان ہو، اللہ بندے پہ ایک حد تک آزمائش لیتا ہے۔ اس کی طاقت کتنی ہے تب تک یہ اللہ جو ہے آزمائش لیتا ہے، اور پھر جب آزمائش اللہ ختم کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ایک وقت میں میرا آزمائش دیا تھا، اور اب جو تو نے مجھے سکون کی راحت کی، سکون کی جو آرام دائک زندگی دی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ جب تم پہ آزمائش ہے تبھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرو، بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اور جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہمارے، جو تو ہی لگے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں نماز قرآن کو چھوڑو مت، آپ کنٹینیو رکھو، اللہ سے رو رو کے مانگو۔ تہجد ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے لیے اللہ پاک نے جو تہجد نماز ہم کو دی ہے وہ ہمارے لیے انعام ہے۔ ہم کو جو ہے مانگنے نہیں آتا، ہم کو عبادت کرنی نہیں آتی۔ اب تھوڑا سا اس میں ہم یہ لے لیں کہ ایک بچہ اگر باپ سے ضد کرتا ہے کسی چیز کی تو روتا ہے، دھوتا ہے، پیر پٹکتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ چل بابا اتنا ضد کر رہا ہے لے ہے نا۔ ایک باپ ایک بیٹی کی اس میں چیز دکھائی دے رہی، ایک بیٹا مانگ رہا ہے، ایک باپ دے رہا ہے، لیکن میرا رب العالمین نے ساری کائنات بنائی ہے نا، ہم کو بھی پیدا کیا، ہماری ضرورت کی چیزیں بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کری ہے، تو ہم کو مانگنے نہیں آ رہا۔ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارا توکل دنیا میں لگا بیٹھے ہیں، ہماری امید جو ہے دنیا میں ہم نے لگا کے رکھی ہے۔ اصل میں ہماری امید، ہمارا توکل اللہ پہ رہنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، بے شک وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے دینے والا، وہی دینے والا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا ہر وقت کہ اللہ سے مانگو، نماز قرآن تہجد پڑھو، اور گھر میں جو ہے بڑے چھوٹوں کی عزت کرو۔ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے، قرآن تو پڑھ رہے، لیکن ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ بیوی ہے، بیوی کو تو ایسا رکھے کہ جیسے کہ نوکرانی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں طارق بھائی نے بتایا تھا میاں بیوی کے مسئلوں کے بارے میں، اصل میں انہوں نے جو بتایا حقیقت بتایا کہ معاشرے میں جو چل رہا ہے واقعی میں ہو رہا ہے نا۔ اپنی بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا ہے نا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ گھر میں ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیے
जिनकी वजह से उनका दिल दुखा है और उनके आंखों से अगर आंसू आ गए ना तो अल्लाह उस घर पे कभी रहम नहीं करता। अल्लाह ने जो औरत को भी इज्जत दी कुरान में, सबसे ज्यादा अल्लाह ने कुरान में इज्जत दी अल्लाह ने, और हम क्या करते हैं कि ना ही माँ की इज्जत करते, ना ही बीवी की, ना बहन की, ना बेटी की। आजकल देखो कि बाप बेटी को गाली दे के बुला रहे हैं, अल्लाह अकबर। तो कहाँ से अल्लाह की रहमतें उतरेंगी हमारे ऊपर? हमको जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनकी सुन्नत, उनके जो बताए हुए अमल, हमको उस चीज पे अमल करना है, तो बेशक इंशाअल्लाह घर में रहमतें भी उतरेंगी, घर में सुकून भी उतरेगा और जो बरकतें भी उतरेंगी, है ना। अब जरूरी बरकतें उतर रही तो तुमको लाखों रुपए आ रहे, 2 लाख रुपए आ रहे, तो उनको तुम बरकत समझ रहे हो? नहीं। 100 रुपए भी अगर कमा रहे हो ना, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें भी बरकत देंगे। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती वो भी एक बरकत है ना। तबीयत खराब हो रही है, दुनिया की नियामतें तुम्हारे सामने लेकिन खा नहीं पा रहे, तो ये बरकत उठ गई, खा नहीं पा रहे हो, तो सेहत तंदुरुस्ती भी एक जो बहुत बड़ी नियामत है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो है नमाज कुरान जो भी अल्लाह ने जो कहा है, हमारे नबी ने कहा है, उस पर जो फॉलो करो, इंशाअल्लाह घर के मसले मसाइल बहुत जल्द खत्म हो जाए। जी सज्जद भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग वाकई अक्सर ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल जो है ना बाबा वगैरह ये वो का जो है ना बहुत जहन बन गया है। मतलब अकीदे को अंदर जो है ना हमें ये प्रॉब्लम बैठ गया है कि हमें हर बात ऐसी लगने लगती है कि क्या पता मुझे क्या हो गया है, नज़र लग गई है वगैरह। कोई बातें ऐसी भी होती है हमारे अमान से रिलेटेड और अल्लाह की तरफ से भी जो है हमारे पर कोई चीज़ें होती है, हम हर वक्त हर बात को जो है ना ये जादू जिन्नातों से ना जोड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन सब चीज़ों से दुरुस्त करे जो हमारे भाई ने आज बताया है, इसके ऊपर हम सब अमल करने वाले भी बने। और जो है कि इसी वीडियो को और भाई लोगों तक भी हमारे पहुंचाने के लिए आप लोग सारे इस बात को जो है ना हमारी पहुंचाने के लिए शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट हो भाइयों को और कोई सवाल हो तो उनके हिसाब से जमील भाई, और हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह उनकी कमाई में, उनके रिस्क में, उनकी रोजी में, उनकी रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनके सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनके बुरे हाथ से, बुरी मुसीबतों से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हर वक्त दुआ कीजिए हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे रुकिया सेंटर कल्याण के लिए। इंशाल्लाह और भी बेहतरीन वीडियो बनाएंगे हम लोग, बस आप लोग जो है सवाल करते रहो, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और कुछ लोगों के हम लोग जवाब नहीं दे पाते, कुछ लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, तो मायूस ना होइए, आप जो है कंटिन्यू चालू रखो, इंशाल्लाह आपके भी जवाब बहुत जल्द दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम ये जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे। आप हमें जो है कि इसके साथ हमें जो है ना इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।